بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں، وہ جب بھی زیارت پہ تشریف لے جاتے اور زیارت سے واپس آتے، ایک تو 80 برس کے سن کے بھی جب ہو چکے تھے، اگرچہ کہ اس کے بہت بعد ان کی وفات ہوئی، اتنے شدید ضعیف ہونے کے باوجود بھی جس حد تک ممکن ہو سکتا تو وہ پہنچتے تو وہ چوکھٹ پہ بوسہ ضرور دیتے تھے، اور جب واپس آتے تو ان سے پوچھتا کہ کیسی رہی زیارتیں، تو کہتے تھے کہ الحمدللہ، بہت اللہ کا شکر۔ تو اگر کوئی پوچھ لیتا کہ بہرحال زیارت کی توفیق تو ایک سعادت ہے، لیکن کسی خاص وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا رہا، تو کہتے ہیں کہ جواب یوں دیتے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ خود مولا ہی نے فرمایا ہوا ہے کہ اکرم الضیف ولو کان کافرا، دیکھو مہمان کا احترام کرنا چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، تو جب انہوں نے خود یہ فرمایا ہے تو جب ان کے یہاں کوئی مہمان بن کر آئے گا، تو وہ کافر کا احترام کرتے ہیں اگر مہمان کے طور پر آیا ہے، تو کیا اپنے گناہگار شیعہ ہی کا صحیح احترام یا اکرام نہیں فرمائیں گے؟ تو کہتے ہیں میں مطمئن ہوں کہ وہ تو کافر کو بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے، تو اپنے چاہنے والے کو خالی ہاتھ واپس کیسے لوٹا سکتے ہیں؟ ایک مل کے صلوات بھیجیں چاردہ معصومین علیہ السلام کیا، بس ہم سے کہا گیا کہ ایک دعا مانگتے رہو۔ یہیں سے اب آج کے موضوع میں داخل ہو رہا ہوں میں۔ اصول دین جب موضوع ہے نا تو دین کے سلسلے ایک اہم ترین دعا ہے، یہ دعا کم معروف ہے، دعا بھی باب الحوائج مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تعلیم کرتا ہے، اللہم صلی علی، اور یہ آپ نماز کے قنوت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک لائن کی دعا ہے کہ امام نے فضل ابن یونس سے کہا تھا اکثر من ان تقول، کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگنا، یہ خود امام کا حکم تھا، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بار بار اگر آپ اس کو روٹین میں رکھیں، بعد میں دیکھ لیجیے گا، اس کو لکھ لیجیے گا کہ اکثر من ان تقول اللہم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر۔ اب اس کا ترجمہ میں آپ سے پہلے لفظی عرض کروں پھر اس کی وضاحت۔ معارین عربی زبان میں کہتے ہیں کرایہ دار کو، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہم لا تجعلنی من المعارین، اے اللہ مجھے کرایہ داروں میں سے قرار نہ دے۔ یہ کون سی دعا ہے کہ امام علیہ السلام کہیں کہ بھئی یہ کثرت سے مانگنا، یعنی امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سب مالک مکان ہوں اور کرایہ دار کوئی نہ ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کو بہترین کر نصیب فرمائے کہ جس میں وہ ذکر حسین ابن علی کو برپا کر سکے انشاءاللہ سے، لیکن بہرحال یہ اتنی کوئی اہم دعا ہے کہ امام کہیں کہ کثرت سے مانگتے رہو اللہم لا تجعل، اور دوسرا جملہ تو اور تعجب آور ہے، تقصیر سے ہی مقصر ہے، اور مجھے تقصیر سے خارج نہ کر دینا۔ ابھی پورا مطلب سن لیجئے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے مقصر رہنے دینا، تو مقصر ہونا تو بری بات ہے۔ پھر اس نے پوچھا، فضل ابن یونس نے پوچھا کہ مولا مجھے یہ دعا سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ آپ اس کی وضاحت فرمائیے۔ امام نے کہا کہ یہ جو ہے نا کہ پروردگار تو مجھے معارین میں سے کرایہ داروں کی طرح نہ رکھنا، اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا ایمان خالی کرایہ کا ہوتا ہے، کسی موقع پر وہ واپس کر دیتے ہیں، رہتا نہیں ان کے پاس، ثابت قدم نہیں ہوتے، پرماننٹ نہیں ہوتے، تو جو ہے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کا ایمان سیزنل ہوتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت یاد ہے کہ وہ کشتی میں جا رہے ہیں، طوفان آیا تو اللہ اللہ کیا، جیسے ہی ساحل پر آئے اسی وقت سے فساد شروع کر دیا۔ تو امام نے کہا کہ یہ دعا مانگو کہ اللہم لا تجعلنی من المعارین، میرا ایسا ایمان نہ ہو کہ جو کرایہ داروں کی طرح ہو، یعنی اس لفظ کی سادہ وضاحت یہ ہے کہ ٹیمپرری ایمان نہ ہو، پرماننٹ ہو۔ اس لیے ہمیں دعا سکھلائی گئی کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، پروردگار میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اچھا، دل کو اللہ نے کہا ثابت قدم رکھ، یہ امام نے دعا سکھلائی۔ یہاں پر اس دعا میں یہ نہیں ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت سمعی علی دینک، ثبت بصری علی دینک، میرے کانوں کو دین پر ثابت قدم رکھ، میری نگاہوں کو دین پر ثابت قدم رکھ، میرے ہاتھوں کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ سب بھی ضروری ہے، لیکن جس کا دل دین پر ہے اس کے کان بھی، اس کی نگاہیں بھی، اس کی زبان بھی سب دین پر ہے۔ دل ہے مرکز وجود، دل دین پر کیسے رہے گا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر اللہ کا احترام کرے وہ دل کے تقوی کی علامت ہے، قرآن میں کل ہے۔ یعنی شاعر اللہ عرض کر چکا ہوں، رب دے رہا ہوں کہ اللہ نے کہا کہ صفا مروہ بھی شاعر اللہ میں سے، قربانی کا جانور بھی شاعر اللہ میں سے۔ آپ جن کے احترام میں تشریف فرمائیں وہ خالی شاعر اللہ نہیں ہے، وہ سار اللہ ہے۔ جب یہاں احترام رکھیں گے تو دل کا تقوی اللہ عطا کرے گا، جب دل کا تقوی عطا ہو جائے گا تو وہ ایمان ٹیمپرری نہیں ہوگا، پرماننٹ ہوگا۔ اللہم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر، اور مجھے تقصیر سے نہ نکال دینا۔ اگر اہل بیت کے حق میں کوئی تقصیر کرے نعوذ باللہ تو یہ کفر ہے، تقصیر یعنی کم سمجھنا۔ امام نے وضاحت کی جب اس نے پوچھا کہ یہاں تقصیر کا مطلب کیا ہے، امام نے کہا یہاں مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی عمل کر لو اللہ کی بارگاہ میں، اپنے عمل کو اللہ کے حق کے مقابلے میں ہمیشہ کم سمجھو۔ جملہ مکمل کروں، جملہ مکمل یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت پر نعوذ باللہ تقصیر کرنا یہ کفر ہے، اپنے عمل کو اللہ کے حق کے مقابلے میں کم سمجھنا اور یہاں تقصیر کرنا یہ عین ایمان ہے۔ کچھ بھی میں کر لوں میں یہ نہ سمجھنے لگوں میں نے بہت کر لیا۔ ولا تخرجنی من التقصیر، تقصیر سے باہر نہیں نکال دینا۔ جو زیارت جامع کبیرہ میں کیا ہے کہ والراغب عنکم مارق واللازم لکم لاحق والمقصر فی حقکم زاہق، آپ کے حق میں جو تقصیر کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ والحق معکم وفیکم ومنکم والیکم، اجل جملے ذرا سنیے گا، اور حق اے اہل بیت آپ کے ساتھ ہے، آپ میں ہے، آپ ہی سے شروع ہوتا ہے۔ میراث النبوۃ عندکم وایاب الخلق الیکم وحسابهم علیکم، اور اے اہل بیت نبوت آج شروع ہو رہا ٹاپک، نبوت کی میراث آپ کے پاس ہے۔ وایاب الخلق الیکم، مخلوقات کو آپ کی طرف واپس پلٹنا ہے،
وَحِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ, مخلوقات کا حساب آپ نے لینا ہے اللہ کی طرف سے. مولا علی حساب لیں گے. اب کسی کو اچھا لگے برا لگے, کوئی اس میں غلو کہتے تو امام علی نقی نے فرمایا زیارت میں. اچھا یہ خود میں آپ کی توجہات کے لیے امام ساتھ رہیے گا. امام رضا علیہ السلام مامون کے دربار میں تھے تو مامون نے کہا کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ آپ کے جج جنت جہنم تقسیم کریں گے, حساب کس نے لینا ہے؟ کہا صحیح ہے. کہ وہ تو اللہ تقسیم کرے گا تو یہ آپ کے جج کیسے کریں گے؟ امام نے کہا کیا تو نے حدیث سنی ہے کہ یا علی حبو کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق. آواز آ رہی ہے؟ اے علی آپ کی محبت ایمان ہے, آپ کا بغض کفر و نفاق ہے. یا نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے چلیں میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ کی محبت جن تک آ رہی ہے وہ میرے ساتھ چلیے گا. آپ کی محبت ایمان ہے اور آپ کا بغض کفر و نفاق ہے. اس نے کہا یہ حدیث بھی ہے کہ آپ کی محبت ایمان ہے, آپ کا بغض کفر و نفاق ہے. رسول اللہ نے مولا علی سے کہا تھا کہ یہ بتا کہ این المومن, مومن کہاں جائے گا؟ کہ فی الجنہ, جنت میں جائے گا. وَأَيْنَ الْمُنَافِقُ, بتا منافق کہاں جائے گا؟ کہ فی جہنم میں جائے گا. کہ جب مومن جنت میں جائے گا اور منافق جہنم میں جائے گا اور علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض کفر و نفاق ہے تو پھر فیصلہ ہو گیا کہ محبت علی تو ہے جو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے. تو علی, اب چلیے گا ایک منزل آگے. امام کے ایک صحابی ساتھ میں تھے. امام نے جواب دیا, لاجیکل جواب ہے. باہر نکلے امام, اس صحابی نے امام سے کہا کہ مولا کیا ہی بہترین جواب دیا آپ نے, یعنی لاجیکلی اسے سیٹسفائی کر دیا آپ نے کہ جنت جہنم کیسے تقسیم ہوگی مولا علی کی محبت پر. بالکل بہترین جواب دیا آپ نے. مولا نے کہا کہ یہ اس کی سمجھ کے مطابق تھا ورنہ بات اور آگے ہے. مولا بات اور بھی آگے, اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے؟ امام نے کہا میں نے اسے تو یہ سمجھایا نا کہ علی کی محبت جنت جہنم کو تقسیم کرے گی. کہ یہ تو اس کے حساب سے اس کے لیول پر ہے. اصل منزل تو یہ ہوگی کہ میرے جد علی خود پل صراط پر کھڑے ہوں گے. جی خود وہ علی ابن ابی طالب پل صراط پر کھڑے ہوں گے. ایک ایک شخص جو آتا جائے گا اگر محب ہوگا خود لے کر کہیں گے ہاذا لی, یہ میرا ہے. علی کا منکر ہوگا جہنم میں دھکیل کے کہیں گے یہ تیرا ہے. حقیقت تو ہے کہ ایسے تقسیم کریں گے. آپ نے وہ صدف کا سن رکھا ہے کہ جو سمندر میں ہوتا ہے جس کے اندر موتی ہوتا ہے. جی وہ کسی نے بہت اچھی غالباً انیس کے ہی مصرے ہیں کہا کہ ابھی مصروف ہیں اہل نظر حیدر شناسی میں. پہچاننا چاہ رہے ہو, جاننا چاہ رہے ہو, تم کیا پہچان سکتے ہو, تم کیا سمجھ سکتے ہو کہ کون ہے علی؟ ابھی مصروف ہیں اہل نظر حیدر شناسی میں, ابھی گوہر صدف میں ہے, صدف دریا کے اندر ہے. علی ہی علی. اچھا یہ بات نبوت کے ساتھ امامت پر بھی اس لیے شروع ہو گئی کہ بہرحال یہ گفتگو آپ ایک ساتھ ہی کر سکتے ہیں, یہ جدا ہو نہیں سکتی, اس لیے کہ دونوں ہی حجت ہیں اللہ کی طرف سے. اور اس تسلسل کا نام ہے امامت. کوئی نبوت سے الگ کسی ایسی شے کا نام نہیں کہ جس کا کوئی تعلق نہ ہو نبوت سے, بلکہ اللہ نے کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ کیا. یعنی رسالت محمدی کا جو تسلسل ہے, علی نبی نہیں ہے, علی رسول نہیں ہے, اللہ اللہ نبی آبادی, لیکن اللہ نے قرار دیا علی ابن ابی طالب کو نفس رسول, یعنی ہر امر میں رسول جیسا, سوائے اس کے کہ استثناء کر دیں جیسے رسول اللہ اللہ نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, یہ استثناء کر دیا, نبی نہیں ہے. لیکن ہر امر میں وہ جو جان ایلیا نے بھی کہا تھا کہ ذات محمد و علی اصل ہے ایک نام دو, بنیاد ایک ہے, نور ایک ہی ہے. ذات محمد و علی اصل ہے ایک نام دو, اور میں قدائے وجود میں بادہ ہے ایک جام دو. جو عرش پر ہے نا وہ وہاں پر وجود میں بادہ ہے ایک جام دو. غار حرائے احمدی خم غدیر حیدری, غار حرا جہاں پہلی وہی نازل ہوئی, اور خم غدیر من کنت مولا فہذا علی المولا. غار حرائے احمدی خم غدیر حیدری. مقصد فیض عام ایک, منظر فیض عام دو. منظر دو ہیں, مقصد ایک ہی ہے. جی اور پشتے رسول پاک پر جلوہ نما امام دو. حسن و حسین دونوں ایک ساتھ ہیں. پشتے رسول پاک پر جلوہ نما امام دو. راکب مرکب خوش خرام ایک, راکب لالا فام دو. یعنی راکب ایک ہے جس پر سوار ہوا جائے مرکب, اور راکب دو ہیں. تو یہ ایک تسلسل ہے. اب نبوت میں آپ اتنا سمجھیں, نبی خالی اس لیے نہیں آیا کہ نماز روزہ سکھلائے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے. نبوت کو اللہ نے اس لیے رکھا کہ انسانیت کی کوئی مشکل ہو وہ آ کر حل ہوگی اس در پر کہ تم حجت کے پاس آؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی تھی کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ قَوْمُهُ, کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے, ہمیں پانی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ میرا کام نہیں ہے پانی لانا, میں نبی ہوں, یہ تمہارا خود کا مسئلہ ہے, میرا کام خالی تم کو عبادت سکھانا ہے, باقی میرا کام نہیں ہے. نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار ان کے لیے پانی کا اہتمام کر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے انزل علینا مائدۃ من السماء, ہمیں کھانا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہتے کہ کھانا ہے تو خود انتظام کرو, میرے پاس کیا ہے, نہیں, چونکہ نبی ہیں لہذا اپنی قوم پر حجت ہے. تو جو نبوت کا کام ہے نا وہ انسانیت کے لیے پورا ایک نظام بنا کر دینا, جس میں عبادت بھی ہے, جس میں کھانا پینا بھی ہے, جس میں معاش بھی ہے, جس میں معاشرتی زندگی بھی ہے, جس میں سیاسی زندگی بھی ہے کہ حاکم کون ہونا چاہیے, یہ پورا نظام. یاجوج ماجوج نے فساد کیا ہوا ہے, ذوالقرنین کی قوم آگے کہتی ہے کہ یاجوج ماجوج انہوں نے جو ہے فساد ایسا کیا ہے کہ کوئی بند بنا کے دیں ہمارے ان کے درمیان. سورہ کہف کی آیت. حضرت ذوالقرنین یہ نہیں کہتے کہ یہ بند بنانا, یہ برج بنانا اس وقت کی زبان میں کہہ لیں, یا روکنا, یہ میرا کام نہیں ہے, میں تو نبی ہوں. تو آپ کو میں نے کتنی مثالیں دے دی. اچھا یہ ایک بالکل اور فیملی لائف کی مثال کہ سورہ مجادلہ کی جو پہلی آیت ہے
حضور مکرم کے پاس ایک خاتون آئی، آ کر کہا کہ میرے شوہر نے مجھے زہار کا صیغہ کہہ دیا ہے، خلاصہ یہ کہ وربل ابیوز کیا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ حضور مکرم نے سامنے پلٹ کر یہ جواب نہیں دیا کہ میں بدر و خیبر و احد و خندق لڑنے والا ہوں، یہ تمہارا فیملی لائف کا میٹر، یہ ایک کیا میرے پاس لے کر آ گئی ہو؟ آپ سمجھ رہے ہیں نبوت کا کام، نبوت پہ بات ہو رہی ہے، تو یہ میں اس کو اب خود حل کرو اس کو، نہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی ایک آیت نازل کی، اور وہ میں آپ کی خدمت میں عرض بھی کرنا چاہوں گا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سنا اس شکایت کو کہ جو ایک زوجہ نے آپ سے آ کے کی اپنے شوہر کے لیے، اللہ اس پہ آیت نازل کر رہا ہے، یعنی کتنا امپورٹنٹ مسئلہ یہ، اور آئی ہیں وہ حضور مکرم کے پاس، اور اللہ نے کہا کہ وتشتکی الی اللہ، اور اس نے آ کر اللہ کی خدمت میں یعنی رسول اللہ کی خدمت میں ایک شکایت پیش کی۔ اللہ یسمع تحاورکما، اللہ ان کی باتوں کو سن رہا تھا، شوہر اور زوجہ کی۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ایک آیت میں اللہ نے 3 مرتبہ کہا میں سننے والا ہوں، سننے والا ہوں، سننے والا ہوں۔ اگر کسی نے گھر میں کوئی زیادتی کی ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ ہاتھ نہیں اٹھایا، ڈومیسٹک وائلنس نہیں کیا، وربل ابیوز کیا ہے، یاد رکھیے گا یہ بعض مرتبہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہیں فرش پر آ کے بیٹھ گئے، ہم نے آنسو بہا لیے، بہت بڑا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر آپ حق الناس میں کوتاہی کر رہے ہیں، کتنی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو گھر کے باہر بڑے اچھے اخلاق کے ہوتے ہیں، لیکن گھر کے اندر پہنچے تو شیطان، اس سے بڑا کوئی ابیوز کرنے والا نہیں ہوتا۔ گھر کے اندر اسی طرح سے بات کر لیں گے، گھر کے اندر پہنچیں گے، گھر کے باہر اندر پہنچیں گے، جب تک کہ 2-4 برے الفاظ، اور میں وہ لفظ نہیں کہنا چاہتا اس منبر حسین سے، وہ جب تک کہ ابیوز نہ کر دیں اس وقت تک ان کی بات ہی نہیں پوری ہوتی۔ آپ کو اگر اللہ عز و جل نے رسول اللہ کی شریعت کے مطابق الرجال قوامون علی النساء، یقیناً ایسا ہے کہ مردوں کو ایک اتھارٹی دی ہے مستورات پر، یہ قرآن کی آیت ہے، کسی کو برا بھی لگے اگر تو مستور اگر کوئی خاتون ہے تو وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہرحال ایک ولایت عطا کی ہے گھر میں، اور یہ جو ولایت ہے یہ اللہ کے حکم سے، اس کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں، اس کا مطلب رسپانسبلٹی ہے، اس لیے گھر میں ایک رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، کسی نہ کسی کی ہونی چاہیے۔ اللہ نے بغیر ولی کے سسٹم چھوڑا ہی نہیں، اللہ نے بغیر ولی کے تو صرف سب سے پہلے تو اللہ ولی ہے، ولیکم اللہ، ولایت مطلقہ ہے، وہ رسول، پھر رسول ولی ہیں، واللہ جو نماز کو قائم کرے، رکوع کے عالم میں زکات دے، مولا علی ولی ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی مولا علی کے زکات دینے پر، جانتے ہو نا۔ اس کے بعد میں اور کم سے کم ایک صاحب تھے جنہوں نے کوشش کی کہ بار بار میں انگشتری دوں تو آیت آ جائے، آئی نہیں آیت۔ دیکھو علی کی برابری کرنے کے لیے زکات دینے والا اچھا عمل بھی کرو گے نا تو لعنت تو نازل ہو سکتی ہے، آیت نازل نہیں ہو سکتی۔ تو ولایت کے نظام کے بغیر اللہ نہیں چھوڑا، اللہ ولی، رسول ولی، مولا علی ولی۔ غیبت کے زمانے میں فقہا کو ولی قرار دیا گیا کہ ان کے پاس ایک خاص قاعدے کے مطابق ولایت، اور گھر کے اندر شوہر کو ولایت دی گئی، اس سے پہلے باپ کو ولایت دی گئی۔ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ولایت کا مطلب ہے کہ ایک سسٹم، جس سسٹم میں آپ ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ جس سے اللہ کی ولایت نہ پسند ہو وہ شیطان کی ولایت میں چلا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اللہ کی ولایت سے نکلوں گا تو میں نیوٹرل رہوں گا، نیوٹرلٹی اللہ کے نظام میں ہے ہی نہیں۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، نعرہ ہمیشہ ہر مجلس میں لگتا ہے، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا۔ یہ آپ کو پتا ہے، یہ بابا ذہین تاجی ایک تھے جو شاعر اہل بیت تھے، انہوں نے اپنی کتاب لمحات جمال میں اس کو لکھا، اور یہ در حقیقت ایک پوری نظم تھی، اللہ جانے کس خلوص کے ساتھ لکھی تھی انہوں نے، بہرحال ترک اولا ہو گیا۔ اللہ نے بھی جو کہا تھا کہ درد کے قریب نہیں جانا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی حرام ہے، کسی وجہ سے کہا تھا کہ نہیں جانا، وہ وجہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو تھا ظاہر اس کی تفسیر ہے کہ گندم کا درخت تھا، ایک باطن کی اور تفسیر ہے جو امام نے فرمایا کہ در حقیقت وہ نور پنجتن پاک تھا، اور اللہ نے حضرت آدم سے یہ کہا تھا کہ وہاں نہ جائیے گا، یعنی یہ کہ آپ اس میں شامل نہیں ہو سکتے، نبی ہیں، آپ کو ہم نے پہلا خلیفہ بنایا ہے زمین پر، لیکن آپ وہ نہیں ہے کہ ان میں شامل ہوں گے، تو آپ دور رہیے گا۔ یعنی مقام نبوت، مقام ولایت جو رسول اللہ کا اور مولا علی کا ہے، مقام پنجتن، اس سے دور رہیے گا، آپ وہاں شامل ان میں نہیں ہو سکتے۔ شیطان نے جھوٹی قسم کھائی کہ آپ چلے جائیں تو ہو جائیں گے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب وہ ڈیسیو ہو گئے، چلے گئے، اللہ نے جنت سے نکالا۔ جملہ کہنے لگا ہوں، آدم بھی اگر وہاں پہنچنے کی خواہش کریں، پھر سے ریفریش کر رہا ہوں، آدم بھی اگر یہ تمنا کر لیں کہ میں بھی کوئی علی کے جیسا ہو جاؤں، اللہ ان کو جنت سے نکال دیتا ہے۔ پھر جملہ بدل رہا ہوں، آدم بھی یہ کوشش کریں کہ میں اہل بیت میں آ جاؤں، گھس جاؤں، شامل ہو جاؤں، تو اللہ جنت سے نکال دیتا ہے۔ آدم کو اللہ نہیں بخشتا، آدمی کی کیا اوقات ہے۔ ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کسی آدمی کو بخشے گا نہ کسی عورت کو جو اہل بیت میں شامل ہونے کی کوشش کر۔ اہل بیت کا مقام ان کے لیے۔ اب یہاں پر سیکھنے کی بات کیا ہے؟ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک بڑے اچھے مفسر ہے، میں نے اس میں ایک نکتہ دیکھا، کیا دیکھیں، شیطان نے آدم علیہ السلام کے سامنے قسم کھائی کہ میں نصیحت کرنے آیا ہوں، نصیحت کرنے کی قسم کھائی اور جنت سے نکلوایا۔ ہمارے لیے تو قسم کھائیے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں قسم کھاتا ہوں تیری عزت کی کہ میں بہکاؤں گا
جس کو نصیحت کرنے کی قسم کھائی اس کو جنت سے نکلوایا, جس کو بہکانے کی قسم کھا کے بیٹھا ہوا ہے اس کا کیا حل کرے گا, کیا حشر کرے گا؟ تو کتنا الرٹ رہنا ہے. انہو لکم عدو مبین, خاص طور پر جب تنہائی میں ہو. بس ایک جملہ کافی ہے. آج کے زمانے میں ولی اللہ وہ نہیں ہے کہ جو بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھ کر ہزار مرتبہ کوئی ذکر گھماتا رہے. آج کے زمانے کا ولی اللہ وہ ہے کہ جو تنہائی میں بھی اپنے اللہ کو یاد کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے. ولی اللہ وہ ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب والدین کہتے تھے کہ دیکھو برے دوست سے بچنا. آج ہر ایک کی جیب میں برا دوست ہے. مجبوراً آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کی جیب میں دنیا کا نظام ایسا بن گیا کہ اس کے اوپر گزارا نہیں کر سکتے. آپ کہیں برے دوست کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں برے دوست کے پاس چلا گیا تو وہ بہکائے گا. نہیں, یہ یہیں پر بالکل اویلیبل ہاتھ میں. پہلے ایک زمانہ تھا کہ جب کسی کو برا کام کرنا ہوتا تھا وہ کہتا تھا محلے سے باہر جا کے کچھ کروں گا اس لیے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے, میری عزت چلی جائے گی. اب یہ کہ جس کو جتنا برا کام کرنا ہے وہ اتنا اور تنہائی میں جاتا ہے اپنے گھر میں. ہر طرح کا شیطان اویلیبل. آپ جانتے ہیں, میں تو تذکر کے لیے خالی کہہ رہا ہوں, ولی اللہ وہ ہے کہ جو واقعی اپنے آپ کو بچا لے, خدا کی قسم. اور یہ آسان نہیں ہے, یہ آسان نہیں. لیکن اگر کبھی کہیں مس ہیپ کوئی ہو جائے, کوشش کریں کہ جتنا جلد ہو سکے رب کی بارگاہ میں آئیں. یا سری الرضا, ظلمت نفسی, پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا, اور وتجرأت بجہلی, میں نے جہالت کی وجہ سے جرأت کر لی, تو اس لیے پروردگار میں آیا ہوں تیری بارگاہ میں, جتنا جلدی ہو سکے آ جائیں کہ پروردگار معاف کر دے. اس دھوکے میں شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ ارے ایک دفعہ ہو گیا تو اب دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ. اور یہ بھی شیطان کا خطرناک دھوکہ ہے کہ وہ ان بلٹ ہمارے وجود میں کروا دے کہ دیکھو تم کچھ بھی کر لو, تم اس سے تو بچ نہیں سکتے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ہار گئے, ہمت ہار گئے. نہیں, ہمت نہیں ہارے. تو مولانا صاحب کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کسی میں خدا نہ خاصہ کوئی ایسی مشکل میں ہے تو زیادہ سے زیادہ تنہائی سے اوائڈ کرے, ذکر خدا کرے, باوضو رہے. باوضو رہنا یہ خود شیطان کے وسوسوں کو دور کرتا ہے. اور آپ ہمیشہ 2 رکعت نماز اس نیت سے پڑھا کریں کہ پروردگار میں شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ 2 رکعت نماز پڑھ کر ہدیہ کر رہا ہوں رسول اللہ کی خدمت میں کہ وہ اول کائنات افضل کائنات ہے. تو میں اس لیے ہدیہ کر رہا ہوں کہ مجھے ایک ایسی توفیق نور حاصل ہو جائے کہ میں اس سے بچ لوں. حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے قسم کھا کر بہکایا, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام. ذکر تو مجھے میرے خیال میں شاید اب وقت نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں. کل یہاں سے بات شروع کریں گے کہ میں ایک ایک اولو العزم نبی کا ذکر بھی کروں. اور پھر مولا علی علیہ السلام نے ایک ایک نبی کے لیے یہ بھی فرمایا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا اور میں نے یہ کیا تو انا افضل. علی شعور کی سرحد میں آ سکا بھی نہیں, یہ انتہائی علی ہے کہ انتہا بھی نہیں. اور علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند سارے انبیاء سے. علی خدا و محمد کے بعد سب سے بلند, یہ میرے ذہن کی حد ہے مگر پتا بھی نہیں کہ کیا مقام ہے. جیسے علی کی محبت پہ موت آئی ہے, مزہ تو یہ ہے کہ مر بھی گیا, مرا بھی نہیں. اور علی سے حشر میں اللہ خود یہ کہہ دے گا کہ کوئی تیرا جو نہیں ہے تو پھر میرا بھی نہیں. یہ علی عزاداروں کے لیے چند دقیقے ہیں تو میں اس بحث کو نہیں چھیڑنا چاہتا کہ میں شروع کروں نوح علیہ السلام سے, تو پھر میں پہنچ نہیں پاؤں گا حضور مکرم تک, اس لیے یہ کل کے لیے. لیکن آج کی گفتگو جو چند لمحوں میں ہو سکتی ہے منزل مصائب سے پہلے وہ یہ کہ نبوت وہ پورے نظام کے لیے ہے, حتیٰ آپ کے کھانے پینے کے لیے. اب ایک چھوٹی سی بات سنا دوں آپ کو. میں نے آپ کو سنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کھانا مانگا, حضرت ذوالقرنین کی قوم نے بند مانگا, رسول اللہ کے پاس ایک خاتون آئی شکایت لے کر. یہ ساری مثالیں دی میں نے. صادق علیہ محمد کھانا تناول فرما رہے تھے, کوئی اور تشریف فرماتے ان کے ساتھ جو اپنے آپ کو امام کہتے تھے. جب کھانا ختم ہوا, یہ اس کا جواب بھی ہے یا رسول اللہ مدد یا علی مدد. جب کھانا ختم ہوا امام نے کہا اللہم ھذا من رسولک, اے اللہ تیرا شکر ہے یہ کھانا تیری طرف سے تھا اور تیرے رسول کی طرف سے تھا. کھانا رسول اللہ کی طرف سے. انہوں نے کہا جعلت مع اللہ شریکا, کہ اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہوا ہے آپ نے. امام کو کہہ رہے ہیں یہ تو شرک کر دیا آپ نے, یعنی اللہ کا شکر کرنے کے ساتھ رسول اللہ کا شکریہ بھی کیا, یہ تو شرک ہو گیا. امام نے کہا وہی حق وائے ہو تجھ پر. امام کو سکھائیں گے. امام نے کہا وہی حق وائے ہو تجھ پر. کیا سورہ توبہ کی آیت نہیں پڑھی تو نے کہ ما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ, کہ وہ کہ جو نقمتوں میں, مشکلوں میں, مصائب میں تھے, اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دیا. اللہ تو اپنے فضل کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر کرے, میں اپنے کھانے میں اللہ کا اور رسول اللہ کا شکریہ ادا کروں تو شرک ہو جائے گا کیا؟ تو نبی آپ کو جوڑ رہے ہیں اللہ سے, اور یہ تو وہ نبی ہیں کہ جن کے لیے, کیونکہ سال گزشتہ تو پورا اشرا ہو چکا ہے اس لیے اور مزید تفصیل کی ضرورت نہیں, لیکن وہ آپ کے ذہن میں ریکال ہو جائے. یہ تو وہ نبی ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے قرآن میں ایک ایک عضو کا ذکر کیا. لا تجعل یدک, اے نبی آپ کے ہاتھ, واقم وجہک, اے نبی آپ کا چہرہ. پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے حضرت موسیٰ کے ہاتھ, حضرت عیسیٰ کا چہرہ, ایک ایک جز کا تک محمد کو اپنے ساتھ لے کر. سن لیجیے گا, ایک منزل پہ بات پہنچ رہی, سن لیجیے گا بس. یعنی آپ کا چہرہ, آپ کی آنکھیں, آپ کے ہاتھ, آپ کی زبان, یہ سب قرآن کی آیت ہے. آپ کے کپڑے, قریتک, آپ کا علاقہ,
اللہ اکبر. سورہ محمد میں آیت ہے, اے نبی آپ کا قریہ جس اللہ نے رسول سے کہا آپ کا چہرہ, آپ کی آنکھیں, آپ کی زبان, آپ کے ہاتھ, اسی محمد نے پھر علی سے کہا لحم کا لحمی دم کا دمی, اے علی تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا خون میرا خون, تیرا نفس میرا. مل کے صلوات بھیجو نام حیدر کر محمد. ٹھیک ہے, یہ تسلسل محسوس ہو رہا ہے جی. بس انہی کی ایک علی بیٹی ہیں زینب سلام اللہ علیہا, محمد کی نواسی ہیں, علی کی بیٹی ہیں. مصائب پہ میں آؤں گا ابھی کیونکہ جن دو شہزادوں کا ذکر ہونا ہے. آپ اپنی حاجات کی برابری کے لیے خاص طور پر بیوی زینب سے توسل کرتے ہوئے دو میں سے سن لیں گے مجھ سے. آپ اپنی حاجات کو مد نظر رکھیے گا, اس لیے کہ ان میں دعا مانگی جا رہی ہے بی بی زینب کے وسیلے سے. بنت خاتون جنا, فاطمہ کی بیٹی ہے نا. بنت علی ہے زینب, گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب. کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی. کن کن گودیوں میں ہے؟ کبھی زہرا کبھی حیدر کبھی آغوش نبی. یعنی قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب, یعنی قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب. اور جب بھی تیرا نام لیا ٹل گئی ہر ایک مشکل, یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب. نا ایک تاریخی نعرہ کہہ دیں گے, حاجات علی, حاجات کی برابری کے لیے, یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب. ناد علی ہے بی بی زینب. روایت میں ہے کہ جب امام حسین قرآن پڑھ رہے ہوتے, یہ ہیں سارے فضائل کے جملے, لیکن آپ کا قلب آمادہ ہے, آپ کسی بھی کیفیت میں سن لیں. حاجات کی برابری کے لیے دل میں رکھیے گا, تمام مریضوں کے شفا یابی کے لیے, اولاد کی کسی ماں کے دل میں کوئی دعا ہے اس کے لیے, گھر کی کوئی دعا ہے. آج ذکر ہوا کہ آپ رسول اللہ کو وسیلہ بنائیں, اہل بیت کو وسیلہ بنائیں, آدم علیہ السلام کا وسیلہ ہے پنجے تن پاک, جو کسی کی حاجت ہے. امام حسین قرآن پڑھ رہے ہوتے, بی بی زینب آ جاتی تو قرآن کی تلاوت روک کر امام حسین بی بی زہرا بی بی زینب کے احترام میں کھڑے ہو جاتے. جیسے رسول اللہ بی بی زہرا کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے نا, ویسے ہی امام حسین بی بی زینب کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے. یعنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن بی بی کے احترام میں دو قرآن اپنے مقام سے بلند ہو جائے, جس بی بی کے احترام میں قرآن صامت بھی بلند ہے اور قرآن ناطق بھی بلند ہے, انہیں ثانی زہرا بی بی زینب کبریٰ کہتے ہیں. یہ وہ بی بی جن کے فضائل بھی ایسے ہیں جو شمار سے باہر, لیکن مصائب بھی ایسے ہیں کہ جو ام المصائب ہیں. مصیبتوں میں ترجمہ کرتے ہوئے کیا کہوں کہ جن تک پنجتن کی ہر مصیبت وہ بی بی زینب تک پہنچی ہے. اس لیے کہ جن بی بی نے 5 برس کے سن میں رسول اللہ کی وفات کو دیکھا ہے, اس بے وفائی کو دیکھا ہے جو رسول اللہ کے جنازے پر ہوئی. چند دنوں بعد انہی 5 برس کی اور 6 برس کی بی بی زینب نے 5 یا 6 برس کی اپنی والدہ پر جلتا ہوا دروازہ دیکھا ہے. انہی 5 برس کی بی بی زینب نے اپنے بابا کی گردن میں رسی دیکھ کر